تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال علی رضی اللہ تعالی عنہ والذی فلق الحب وبرأ النسم انہ لعہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الی اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے گٹھلی کو پھاڑا اور دانے کو چیرا، کہ حضور نے میرے بارے یہ بات کہی کہ تیرے سے محبت مومن کرے گا اور بغض منافق رکھے گا۔ یہ علامت ہے حضرت علی المرتضیٰ سے پیار ایمان کی، اور ان سے بغض رکھنا یہ دشمنی کی علامت ہے۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت لیتے ہیں، وہ حضور سے بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن، کہ علی میرے سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کا دوست ہے، ہر مومن کا ولی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کالا کانا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیر، ایک دن حضور کے پاس کوئی بھنا ہوا پرندہ آیا، فقال اللہم آتنی بأحب خلقک الیک یاکل مائی ھذا الطیر، یا اللہ کوئی ایسا بندہ بھیج دے جس سے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، تاکہ یہ جو پرندہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں۔ کہتے ہیں فجاءہ علی فاکل معہ، تو حضرت علی تشریف لے آئے، تو حضور نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ پرندہ تناول فرمایا۔ اور حضرت ام عطیہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نے ایک لشکر روانہ کیا جس لشکر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ قالت فسمیت رسول اللہ، حضرت ام عطیہ کہتی ہیں یہ میں نے خود حضور سے سنا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہو رافع یدیہ، حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے، کیا؟ سنو ذرا لفظ، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، اے اللہ جب تک علی نہیں آ جاتا میں اس کو دیکھ نہیں لیتا، مجھے موت نہ عطا فرمانا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور علیہ السلام کے پیار کی دل آویز کہانی ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت سے روایت کرتی ہیں، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مومن، کہ علی سے منافق محبت نہیں کر سکتا اور مومن بغض نہیں رکھ سکتا، یہ پکی علامت ہے۔ بلکہ اس عنوان کے ساتھ ایک قول فیصل آپ کے سامنے رکھوں، بات آگے بڑھ رہی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لیتے ہیں، اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے جب غدیر خم کے پہ پہنچے تو حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا، اور پھر حضور نے فرمایا لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنین سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں؟ لوگوں نے کیوں نہیں؟ تو پھر حضور نے فرمایا لوگوں تم جانتے ہو کہ میں ہر مومن کا جو ہے وہ مولا ہوں اور اس کی جان سے زیادہ اس کا مالک اور اس کے قریب ہوں؟ کہا کیوں نہیں؟ تو پھر حضور نے فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا، اللہم وال من والاہ وعاد من آداہ۔ تو کہتے ہیں کہ پھر حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا اے اللہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اے اللہ جو اللہم وال من والا ہو، جو اس سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر، اور جو اس سے عداوت رکھے اے اللہ تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اور حضرت علی المرتضیٰ خود بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی کا مثل من عیسیٰ، اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ والی ہے، جن کے معاملے میں آ کے دو لوگ برباد ہو گئے، یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا، ان پر تہمت لگائی، ان کی ماں پر تہمت لگائی، وہ بھی برباد ہو گئے، ان کے قتل کے درپے ہوئے، برباد ہو گئے۔ اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے اتنا پیار کیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تو وہ بھی برباد ہو گئے۔ فرمایا اے علی تیری وجہ سے بھی لوگ برباد ہوں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں یہلک فی رجلان محب مفرط و مبغض، حضور نے فرمایا تیرے معاملے میں بھی آ کے دو گروہ برباد ہوں گے، ایک محبت کر کے برباد ہوں گے، ایک بغض رکھ کے برباد ہوں گے۔ ترازو ہے جس پر میں اور آپ اپنے آپ کو تول سکتے ہیں۔ اگر حضرت علی المرتضیٰ کا نام آئے طبیعت میں گھٹن پیدا ہو تو سمجھ لو اندر نفاق پل رہا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ایسا پیار کہ علی کے یاروں کا نام بھی گوارا نہ ہو تو پھر بھی سمجھو بربادی آ گئی ہے۔
اس لیے ترازو کے دونوں پلڑے پورے رکھیں، حضرت علی سے بھی پیار کریں، اور حضرت علی جن کو اپنا امام اور مقتدا مانتے تھے اور جن کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے رہے تھے ان کو بھی اپنا مقتدا اور امام مانیں۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ ہمیں سعادت نصیب فرمائی ہے اور یہ عزت عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضور نے فرمایا، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ نرم دل ابو بکر ہے، واشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ کے معاملات میں اس کے امور میں سخت ترین شخص جو ہے اس کا نام عمر ہے، واصدقہم حیاء عثمان، اور جو حیا میں جو ہے وہ سب سے آگے ہے وہ عثمان ہے، اور ایک روایت میں وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ جو فیصلہ کرنے والا ہے، جو سب سے بڑا قاضی ہے وہ علی ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا وَأَفْرَدُهُمْ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اور علم فرائض کا سب سے زیادہ جاننے والا زید بن ثابت ہے۔ وَأَقْرَأُهُمْ اُبَيْ بن قعب، اور سب سے بڑا قاری میری امت میں ابی بن قعب ہے۔ وَعَالَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل، اور حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والا معاذ بن جبل ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، اور ہر امت کا کوئی امین ہے۔ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن الجراح، اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور علیہ السلام کے سارے صحابی مختلف پھول ہیں۔ آج لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک عجیب صورتحال بن گئی ہے۔ حضرت صاحبزادہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت ایک مسئلہ تو بتائیں کہ حضرت عائشہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ افضل ہیں؟ پوچھنے والے کی نیت تو کچھ اور تھی کہ صاحبزادہ صاحب کو پھنسائیں گے، تو جن لوگوں کو اللہ نے بصیرت دی ہوئی ہوتی ہے بات کرنے کا ڈھنگ بھی دیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، تو حضرت سیدہ فاطمہ افضل ہیں اور یا حضرت سیدہ عائشہ افضل ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے، اس کی نیت سے تو آگاہ ہو گئے، فرمانے لگے بیلیا اگر دیکھیں بیٹی ہونے کی حیثیت سے تو فاطمہ بیٹی ہے نبی کی اور عائشہ بیٹی ابو بکر کی۔ ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل تو نہیں ہو سکتی، اور اگر دیکھیں بیوی ہونے کی حیثیت سے تو عائشہ بیوی ہے نبی کی اور فاطمہ بیوی ہے علی کی۔ علی کی بیوی نبی کی بیوی سے افضل تو نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ تو اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ گفتگو فرمائی۔ تو کسی کو کوئی، حضور نے یہ سارے صحابہ کی شان بیان فرمائی، کوئی اس شان کا مالک تھا، کوئی اس شان کا مالک ہے۔ کسی کو ہیبر الامہ کہا، کسی کو امین و حاضر الامہ کہا، کسی کو کہا کہ میرے ماں باپ اس پہ قربان ہو، حضرت سعد کے لیے کہا ارم یا سعد فدا کا امی واپی، سارا زمانہ حضور کو کہتا ہے کہ حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، لیکن حضرت سعد کے کمان کے چلے میں تیر چڑھایا، کہا ارم یا سعد فدا کا امی واپی، سعد تیر پھینکو تیرے اوپر محمد کے ماں باپ قربان۔ وہ بھی اعزاز دیا نا، وہ بھی عزت دی۔ تو کوئی حضور کا رازدان ہے، کوئی حضور کا خادم ہے، کوئی صاحب النال ہے، حضور اسلام کے نالین اٹھاتا ہے۔ بلال کا مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ہے، شاہ کی نماز کھڑی ہوئی، حضور نے نماز شاہ پڑھائی، نماز شاہ پڑھا کر کے حضور جلدی جلدی اپنے جو ہے وہ کاشان انور کی طرف چل پڑے۔ تو جب حضور چل پڑے تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلا، چونکہ میری غرض تھی، میں ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ حضور سے آپ کے لیے اور اپنے لیے مقصد کی دعا کرواؤں گا حضور سے۔ تو ماں نے پوچھنا تھا بیٹے حضور سے دعا کروائیے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو میری خواہش تھی کہ میں حضور سے ملوں اور حضور سے عرض کروں حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ میں حضور کے پیچھے چلا، فسامع صوتی، تو میرے پاؤں سے آواز پیدا ہوئی، تو آقا کریم نے سنا، فقالا من ھذا، حذیفہ، تو حضور نے فرمایا کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ رخ بھی نہیں موڑا، ویسے کہا کون ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیا حذیفہ ہے۔ کل، تو میں نے کہا کہ نعم، جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ اب اگلی بات میں نے کرنی تھی کہ میں کس لیے آیا ہوں، لیکن حضور نے فرمایا ما حاجتوں کا، غفر اللہ لک ول امک، اللہ تجھے بخشے تیری ماں کو بخشے، کیا کام ہے؟ حذیفہ کیا لینے آئے ہو؟ اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے۔ اچھا، جب انسان نے کوئی سوال ترتیب دیا ہوا ہو تو ایسے ہو جائے تو پھر تو عجیب صورتحال ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں میں چپ کے کہوں آگے کیا؟ حضور نے کہا کہ اللہ تجھے بخشے، غفر اللہ لک ول امک، ما حاجتوں کا، تجھے کیا غرض ہے، کس لیے آئے ہو؟ اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے۔ تو میں اب خاموش
تو پھر حضور نے خود ہی فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله استاذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمه سيده نساء اهل الجنه وان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه، کہ کہا کہ اے حذیفہ سنو، پھر جو تمہارا مطالبہ تھا وہ تو پورا ہو گیا، ایک میری بات بھی سنو، یہ میرے پاس فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی دھرتی پہ آیا نہیں ہے، اور اللہ سے خصوصی اجازت لے کر میری زیارت کے لیے آیا ہے، اور مجھے بتانے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور آپ کے بیٹے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آل و اصحاب نبی کی عظمت کو ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آفاق